اس پر الف لام داخل ہوا الرحیم، یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ حی زندہ، صاحب حیات، اس پر الف لام داخل ہوا الحی، یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ تو جتنے بھی نام ہیں اللہ کے وہ صفاتی ہیں، اس میں نکرہ پر الف لام داخل کر کے معرف باللام کر کے انہیں اللہ کے نام بنایا گیا۔ اہل نحو کی رائے یہ ہے کہ بالکل اسی طرح الہ پر الف لام داخل ہوا ہے، الالہ، اور یہاں بیچ میں سے الف جو ہے وہ حذف ہو گیا، الالہ کی بجائے اللہ بن گیا۔ اس طرح یہ بھی در حقیقت مشتق ہے اور یہ بھی الف لام کے داخل ہونے سے نام بنا ہے۔ البتہ یہ اہل نحو بھی مانتے ہیں کہ یہ اب بیہیو کرتا ہے بطور اسم علم، اس لیے کہ عربی زبان میں قاعدہ یہ ہے کہ اس میں نکرہ پر اگر یائے ندا داخل کی جائے، رحیم یا رحیمو، یا لگ جائے گا، علیم یا علیمو، لیکن الف لام والے جو اسماء ہوتے ہیں ان پر یا براہ راست نہیں لگ سکتا، بلکہ یا ایہا کہنا پڑتا ہے، انسان یا انسانو، اور جب الانسان ہوگا تو یا ایہا الانسان، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں براہ راست یا ندا لگتی ہے، یا اللہ، تو معلوم ہوا کہ یہاں اب یہ بیہیو کر رہا ہے بطور اسم علم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ان دونوں رائوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کی اصل تو یہی ہے کہ یہ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا، لیکن اب یہ ہر اعتبار سے اللہ کے اسم ذات کی حیثیت اختیار کرتا ہے اور یہ بیہیو کر رہا ہے اسم علم کے طور پر، اس طریقے سے گویا کہ وہ دونوں رائے جمع ہو۔ اب اگر تو پہلی رائے ہو تو پھر معنی اس کے کوئی ہوں گے ہی نہیں، معنی صرف وہ ذات۔ لاہور کے کیا معنی؟ لاہور کے معنی ایک شہر ہے جس کا نام لاہور ہے، لیکن اگر دوسری رائے ہے تو پھر معنی کا تعین کرنا پڑے گا کہ اس کا مادہ کیا ہے، یہ نکلا کہاں سے ہے، اور اسی سے پھر متعین ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اس کے مادہ اشتقاق کے بارے میں بھی متعدد رائے ہیں، اور میرے نزدیک یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے کہ اس مادے کے بنیادی مفہوم میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ذات باری تعالی کے ساتھ ایک ذہنی اور نفسیاتی رابطہ اور رشتہ قائم کرنے میں جتنی نسبتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام نسبتیں اس مادے کے اصل لغوی مفہوم کے اندر پائی جائیں۔ چنانچہ تین رائے موجود ہیں، علیہ یا لہو سے ہے، اس کے حروف اصلی الف لام اور ہے ہے، ایک رائے یہ ہوئی۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ولاح سے ہے، واو لام اور ہے اس کے حروف اصلیہ ہے۔ ایک تیسری رائے یہ ہے کہ یہ لاہ یا لوہ سے ہے، لام الف اور ہے اس کے حروف اصلیہ ہے۔ یہ تین رائے، اور یہ آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں یہ تعلیل کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ یہ حروف علت جو ہے الف واو اور یہ، ان میں بڑا رد و بدل آپس میں ہوتا رہتا ہے، لہذا یہ تینوں رائے موجود ہیں اور ان تینوں کا ذکر کیا امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب ان تینوں مادوں کے کیا مفہوم ہے بنیادی؟ الف لام ہے کا مادہ دو معنی دیتا ہے، علیہ الفصیل و الی امہ، اگر کسی اونٹنی کا دودھ پیتا بچہ ماں سے جدا کر لیا گیا ہو، اسے کہیں آپ نے باندھا ہوا ہو اور کہیں اس کی رسی کھل گئی، اس نے رسی توڑا لی، تو جس طرح وہ لپکتا ہے اپنی ماں کی طرف اور ماں کے بھی تھنوں کی طرف، یہ جو کیفیت ہے یہ الف لام ہے کے مادے کے اندر بنیادی مفہوم کے طور پر شامل۔ دوسری رائے اس بنیادی مادے کے مفہوم کے بارے میں یہ ہے
علیہا اے تحیرا، متحیر ہو جانا، حیرت زدہ، کسی شے کی کنہ تک نہ پہنچ پائے انسان اور متحیر ہو کر رہ جائے، حیران اور شکر ہو کر رہ جائے، یہ بھی اس کے بنیادی مفہوم میں شامل ہے۔ والہ، اس سے لفظ بڑی آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، والہانہ عشق، یہ اردو میں ہم بولتے ہیں۔ والہ کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ کسی کی ذات کی انتہائی محبت، بلکہ وہ کیفیت جیسا کہ میں نے عرض کیا جو والہانہ عشق، یہ ہماری ایک معروف اور جانی پہچانی کیفیت ہے جس کو ہم ان الفاظ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اور لاہ یلوہ کا بنیادی مفہوم ہے لاہ اے احتجبا، کسی چیز کا مخفی ہو جانا، چھپ جانا، اوٹ میں ہو جانا، پردے میں ہو جانا، احتجابا، یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے۔ اب ان چاروں کو اگر جمع کریں گے تو اس میں 3 نسبتیں نکلتی ہیں۔ کسی ہستی کی طرف اپنی احتیاجات کے لیے رجوع کرنا، بے ساختہ، بے اختیار کسی کی طرف لپکنا، جیسے کہ وہ بچہ ماں سے بچھڑا ہوا جو ہے وہ لپکتا ہے۔ کسی ہستی کی انتہائی محبت دل میں پیدا ہو جانا اور کسی ہستی کے بارے میں متحیر ہو کر رہ جانا، یہ تینوں بنیادی کیفیات سامنے رکھیے۔ اور ابھی میں عرض کروں گا کہ اللہ کے ساتھ یہی 3 نسبتیں ذہنی اور نفسیاتی ممکن ہیں۔ وہ ہستی کہ جسے ہم خالق کائنات اور مالک کائنات اور رب السماوات والارض ان حوالوں سے جانتے ہیں، اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ اگر تجزیہ کیا جائے تو 3 قسم کے انسان آپ کو ملیں گے اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے، اور وہ اپنے اس شعور کی سطح کی نسبت ہی سے اس ہستی کے ساتھ ایک ذہنی یا نفسیاتی رشتہ یا کیفیت کے حامل ہوں۔ ایک بالکل عوامی سطح ہے، اس سطح پر انسان کے لیے اپنی احتیاجات، اپنی تکالیف، اپنی مصیبتیں، اپنی مشکلات، یہی ہے کہ جس میں انسان لٹاپین ہے، اسی میں وہ مصروف ہے، روزی کے لیے جد و جہد ہے، کوئی حوادث ہے، مصائب ہے، تکالیف ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مشکل آ پڑی ہے، کسی مقدمے میں کوئی پھنس گیا ہے۔ عام انسان اس سطح سے بلند نہیں ہو پاتا۔ اس سطح پر اللہ کا جو تصور اس کے سامنے رہے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ نسبت اس کی اللہ کے ساتھ ذہنی اور نفسیاتی قائم ہو جائے تو یہ اس کے لیے کفایت کرے گی کہ اللہ ہی رازق ہے، وہی روزی رساں ہے، وہی حاجات کا پورا کرنے والا ہے، وہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے، وہی پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اور اسی کو ذرا ایک دوسرے اعتبار سے کہیے، کوئی روزی رساں نہیں ہے اس کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں ہے اس کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس کے سوا، کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں ہے اس کے سوا، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے اس کے سوا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اپنے ہاں کی خواتین کو، بڑی بوڑھیوں کو دوا بچوں کو پلا رہی ہوں گی لیکن ساتھ کہیں گی اللہ کافی، اللہ شافی۔ شفا دوا میں نہیں ہے، شفا اللہ کے اختیار، ایک ذریعے کے طور پر ہم اختیار کر رہے ہیں، لیکن شفا اس میں نہیں۔ لا شافی الا ہو ولا رازق الا ہو، یہ اگر درجہ حاصل ہو گیا ہے تو یہ کافی ہے، کفایت کرتا ہے، اس کی توحید مکمل ہو گئی۔ یہ تو ہے وہ کیفیت جیسے کہ ایک بچہ لپکتا ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اس کے اندر اپنی احتیاجات کا اتنا ہی شعور ہے اور وہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے۔ اس سے ذرا بلندتر سطحیں 2 ہیں۔ ایک بلندتر سطح ہے فلاسفہ کی، اہل منطق،
علماء، ظاہر بات ہے کہ وہ اس سطح سے بلندتر ہیں، وہ غور کرتے ہیں یہ کائنات، انہوں نے تقسیمیں کی ہیں، ایک ممکن الوجود، ایک واجب الوجود، واجب الوجود کی صفات، پھر یہ کہ ان دونوں کے مابین کیا تعلق ہے، خالق اور مخلوق کے مابین، یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی آخری حد یہ ہے کہ انسان متحیر ہو کر رہ جاتا ہے، جو بالکل بیچارے محروم رہ جاتے ہیں وہ تو ایگنوسٹسزم اور یا اسکیپٹسزم یہاں آ کر رہ جاتے ہیں، ارتیابیت یا لا ادریت کچھ پتہ نہیں، کہ کس نقشد و نقشایت حکمت معمارہ، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، کوئی نہیں پا سکتا اس کی طے کو، کوئی نہیں جان سکتا اصل حقیقت کو، یہ ایگنوسٹسزم ہے، اور اس سے بھی ایک کمتر سطح ہے ارتیابیت، پتہ نہیں کچھ ہے بھی کہ نہیں، یہ سارا خراب ہی نہ ہو رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم، لیکن یہ کہ جو اوپر بھی پہنچیں گے وہ اس حد تک بھی پہنچ گئے کہ ایک ذات ہے، دور بینان بارگاہ الست جو ززی پینا بردان کے ہست، ہے تو صحیح ایک ذات، لیکن وہ ذات کیسی ہے اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ فلسفے کی سطح پر صفات کا اور ذات کا جو باہمی ربط ہے وہی لا ینحل ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا، اور ہمارے ہاں اس بات پر پھر آ کر اکتفا کرنی پڑی کہ لا عین ولا غیر، صفات جو ہے وہ نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے تحیر، یہ دوسری سطح ہے۔ تیسری سطح جو ہے بلند ترین، اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ فلسفی بڑا محروم رہے گا کہ جو صوفی نہ بن جائے، اس لیے کہ خالص فلسفہ جو ہے، فلسفہ محض جو ہے، وہ اول تو ارتیابیت پر روک دے گا، ذرا اوپر بڑھے گا تو ایگنوسٹک ہو جائے گا، لا ادریت، اور اوپر جائے گا تو تحیر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ ذات جو ہے احتجابہ مخفی ذات ہے، اگرچہ اس کی احتجاب کی شان، مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے، فسبحان الذی احتجب بشدت ظہورہ، پاک ہے وہ ذات جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کے پردے میں، شدت ظہور اتنا ہے کہ وہ ایک پردہ بن گیا ہے اور وہ ذات اس پردے کے اندر چھپ گئی، جیسے کہ بہت تیز روشنی ہو تو آپ کی آنکھیں چندھی آ جاتی ہیں اور آپ کو اندھیرا محسوس ہوگا، آپ کچھ دیکھ نہیں سکیں گے، تو وہ محتجب تو ہے، لیکن سبحان الذی احتجب بشدت ظہورہ، اپنے شدت ظہور کی وجہ سے، هو الظاہر والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، الظاہر بھی وہی ہے اور الباطن بھی وہی، بہرحال یہ ہے وہ دوسری سطح، اور تیسری سطح پھر یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک والہانہ محبت پیدا ہو، اللہ تعالی کے ساتھ یہ محبت کا رشتہ جب پیدا ہو جاتا ہے، اور محبت بھی وہ جسے قرآن سورہ بقرہ ہی میں بیان کر رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ہستی وہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر محبوب ہو، جس کی محبت سب سے بڑھ کر قلب پر قبضہ کر لے، مستولی ہو جائے، چھا جائے، وہ ہستی اللہ۔ تو اب یہ تین سطحیں ہیں اور تین ہی نسبتیں ہو سکتی ہیں، اور لفظ اللہ کو اگر الہ پر الف لام داخل ہو کر مانا جائے کہ یہ لفظ بنا ہے تو اس کے اندر یہ تینوں مفہوم شامل ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیہ دو اسماء جو ہیں ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ صفاتی ہیں، الرحمن بھی اور الرحیم بھی۔ اب ذرا ان کی طرف متوجہ ہوں، دونوں کا مادہ ہے رحمت،